بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم سٹوری دیکھنے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ بادشاہ اپنے دربار میں موجود تھا۔ وہ بڑے غیظ و غضب کے عالم میں تھا۔ تمام درباری اس کے سامنے سر جھکائے دربار میں کھڑے تھے۔ ایک قیدی کو بادشاہ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس پر الزام تھا کہ اس نے ایک نان بائی کی دکان سے چند روٹیاں چرائی تھیں اور موقع پر ہی پکڑا گیا تھا۔ وہ شخص دربار میں مجرم بنا کھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بادشاہ اسے موت کی سزا دے گا۔ خوف سے وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کا جرم ہی آخر کیا تھا؟ اس نے صرف چند روٹیاں ہی تو چرائی تھیں۔ 2 دن سے اس نے اور اس کے بیوی بچوں نے کچھ نہ کھایا تھا۔ جب بچے بھوک سے بلکنے لگے تو اس شخص سے ان کو دیکھا نہیں گیا۔ وہ چپکے سے گھر سے نکلا۔ اس کی نظروں کے سامنے روتے ہوئے بچوں کے چہرے گھوم رہے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ وہ پریشانی کے عالم میں چلتا ہوا بازار آ گیا اور پھر ایک نان بائی کی دکان پر آ کر رک گیا۔ نان بائی گرم گرم روٹیاں تنور سے نکال رہا تھا۔ گرم گرم روٹیاں دیکھ کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے سوچا کہ اس کے بچے 2 دن سے روٹی کے ایک نوالے کے لیے ترس رہے ہیں۔ اس لیے اس نے نان بائی سے نظر بچا کر چند روٹیاں اٹھائیں اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ نان بائی نے اسے روٹیاں چراتے دیکھ لیا۔ وہ شور مچاتا ہوا اس کے پیچھے بھاگا۔ نان بائی کو شور مچاتے اور اس آدمی کے پیچھے بھاگتے دیکھ کر چند راہگیر مسافر بھی اس کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس شخص نے یہ دیکھا تو بوکھلا اٹھا۔ وہ پکڑے جانے کے خوف سے ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ وہ جلد سے جلد اپنے بچوں کے پاس پہنچ کر انہیں وہ روٹیاں دینا چاہتا تھا اور ان کی بھوک مٹانا چاہتا تھا، مگر یہ لوگ تو اس کے پیچھے ہی پڑ گئے تھے۔ اسے اس کے بچوں کے پاس پہنچنے ہی نہ دے رہے تھے۔ بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ان لوگوں سے بچنے کی بڑی کوشش کی، مگر لوگوں کے ہاتھ کو ایک تماشا آ گیا تھا۔ وہ اپنے سب کام چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ اس شخص کو رہ رہ کر اپنے بچوں کا خیال آ رہا تھا، جنہیں وہ بھوک سے بلکتے ہوئے اپنے گھر پر چھوڑ آیا تھا۔ وہ بھاگتا رہا، لوگ بھی اس کے پیچھے بھاگتے رہے۔ وہ خود 2 دن سے بھوکا تھا۔ بھاگتے بھاگتے ہانپ گیا اور پھر نڈھال ہو کر نیچے گر پڑا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اتنے میں سارے لوگ اس کے سر پر پہنچ چکے تھے۔ چاروں طرف سے لوگوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ وہ بے بسی سے لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں، مجھ سے ان کا رونا نہیں دیکھا جاتا، مجھے گھر پہنچ کر بچوں کو روٹی کھلا لینے دو، پھر چاہے تو مجھے جان سے مار دینا۔ یہ سن کر لوگ ٹھٹک کر رہ گئے۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تیرنے لگے۔ نان بائی بھی افسردہ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو جلملانے لگے تھے۔ اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا، جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا، اگر اور روٹیاں چاہیں تو وہ بھی مجھ سے لے لو۔ وہ آدمی نان بائی کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں چند سپاہی وہاں پر آ گئے۔ انہوں نے لوگوں کے مجمع کو ادھر ادھر ہٹایا اور اس شخص کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ دیکھ کر نان بائی نے کہا، کوتوال صاحب، اس شخص کو چھوڑ دیں، اس نے میری دکان سے روٹیاں ضرور چرائی تھیں، مگر یہ مجبور شخص تھا۔ گھر میں اس کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں اور میں اس شخص کو معاف کر چکا ہوں، آپ بھی اسے لہٰذا چھوڑ دیں۔ سپاہیوں نے یہ سنا تو خونخوار نظروں سے نان بائی کی طرف دیکھنے لگے۔ نان بائی بیچارہ سہم کر رہ گیا۔ اب ان میں ایک سپاہی غراتے ہوئے بولا، مگر یہ چور ہے اور اس نے چوری کی ہے، ہم اسے بادشاہ کی عدالت میں ضرور پیش کریں گے، ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے، یہ مجرم ہے اور مجرم کو سزا دینا قانون کا کام ہے، اسے سزا ضرور ملے گی۔ یہ سن کر وہ شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ بادشاہ بہت ظالم آدمی ہے اور وہ اس جرم کی اسے بے پناہ سخت سزا دے گا۔ وہ کوتوال سے گڑ گڑاتے ہوئے التجا کرنے لگا، جناب مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بچوں کی بھوک دیکھی نہ جا رہی تھی، اس لیے میں نے بچوں کے لیے روٹیاں چرائی ہیں۔ نان بھائی نے تو مجھے معاف کر دیا ہے، آپ بھی مجھے معاف کر دیں، میرے بچے گھر میں بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔
خدارا مجھ پر ان پر رحم کیجیے۔ کوتوال یہ سن کر طیش میں آ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس شخص کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور بولا، ایک تو چوری کرتا ہے اور اوپر سے سینہ زوری، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس جرم کی تو تمہیں سزا مل کر ہی رہے گی، کیونکہ بادشاہ کی طرح اس کے تمام ملازم بھی ظالم تھے۔ لوگوں نے بھی کوتوال سے اس شخص کی سفارش کی، مگر کوتوال کے سر پر جوں تک نہ رینگی۔ بادشاہ کی طرح وہ بھی ایک سفاک اور ظالم انسان تھا۔ اس نے آج تک کسی پر ترس نہیں کھایا تھا۔ اس شخص پہ ترس کھانا تو وہ اپنی توہین سمجھتا تھا۔ گرفتار کر لو اس چور کو، اسے بادشاہ کی عدالت میں خود پیش کروں گا۔ اب نان بھائی نے آگے بڑھ کر منت سماجت کرتے ہوئے کہا، داروغہ جی اس بیچارے کو معاف کر دیں، اس نے میری ہی دکان سے چوری کی تھی۔ جب میں نے اس کو سچے دل سے معاف کر دیا ہے تو آپ بھی اس کو معاف کر دیں۔ کوتوال نے یہ سنا تو غسیلی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اگر اب تم خاموش نہ ہوئے تو میں تمہیں بھی گرفتار کر لوں گا۔ اب خاموشی سے یہاں سے چلے جاؤ۔ نان بھائی اپنا منہ برا سا کر کے وہاں سے چلا گیا۔ اسے ایک آدمی پر ترس آ رہا تھا، مگر وہ مجبور تھا اور جانتا تھا کہ کوتوال بھی بادشاہ کی طرح انتہائی ظالم ہے، اور اسے خود پر غصہ آنے لگا تھا کہ وہ اس غریب کے پیچھے بھلا بھاگا ہی کیوں تھا۔ چند روٹیاں ہی تو اٹھا کر بھاگا تھا، کون سا اس نے خزانہ چرا لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سارا ملک قحط سالی کی لپیٹ میں ہے، لوگ بھوک سے بلک رہے ہیں اور بھوک سے مر بھی رہے ہیں، انہیں کھانے کے لیے اناج کا دانہ بھی نہیں مل رہا۔ ایسے میں لوگ چوریاں نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ بادشاہ کی شاہی گودام غلے اور اناج سے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر بادشاہ چاہتا تو ان بھوکے اور غریب لوگوں کے لیے اپنے گوداموں کے منہ کھول دینا، انہیں بغیر پیسوں کے اناج فراہم کرنا اس کے بس میں تھا، لیکن وہ ان کا پیٹ بھرنے کی بجائے ظالم اور سنگ دل ثابت ہوا تھا۔ انتہائی کنجوس اور بخیل بھی تھا۔ اسے سونے چاندی جواہرات اور دولت سے بہت پیار تھا۔ وہ اپنا مرنا بھی بھول چکا تھا اور خدا کا خوف تو جیسے اس کے دل سے نکل ہی چکا تھا۔ وہ غریبوں اور بے کسوں پر ظلم کی انتہا کر دیتا، ان پر ظلم و تشدد کے جوہر دکھا کر خوش ہوتا۔ کوئی بھی اس بادشاہ سے خوش نہ تھا۔ نان بھائی جانتا تھا کہ اب بادشاہ اس مظلوم کو عبرتناک شکست دے گا۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا دل اندر سے کٹا جا رہا تھا۔ گھر میں اس کے معصوم بچے بھی بلک رہے ہوں گے۔ ان بیچاروں کو تو پتہ بھی نہیں کہ ان کا باپ نان بھائی کو اس شخص کے گھر کا عطا پتہ بھی موجود نہ تھا، ورنہ وہ خود جا کر وہاں پر کھانے کا سامان دے آتا۔ وہ شخص کوتوال کے آگے ہاتھ جوڑ رہا تھا، اس کی منت سماجت کر رہا تھا، اسے معصوم بچوں پر رحم کھانے کے لیے کہہ رہا تھا، مگر ظالم کوتوال نے اس پر بالکل بھی رحم نہ کھایا۔ اس نے تو اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی تھیں، پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر اسے گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ نان بھائی وہاں سے ہاتھ ملتا ہوا واپس چلا گیا تھا۔ اب وہ خود کو مجرم محسوس کر رہا تھا۔ اس کی ذرا سی غلطی کی وجہ سے وہ شخص ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ وہ سوچنے لگا تھا اب اس کے بچوں کا کیا بنے گا، وہ بھوک سے کہیں مر ہی نہ جائیں۔ یہ سوچ کر نان بھائی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ وہ سر جھکائے وہاں سے چلتا رہا۔ دوسری طرف کوتوال نے شخص کو لے جا کر بند کر دیا تھا۔ وہ شخص وہاں بھی کوتوال کی منتیں کرتا رہا، مگر کوتوال ٹس سے مس نہ ہوا۔ بھوک کے مارے شخص کا پہلے ہی برا حال تھا۔ وہ اپنے بچوں کے متعلق سوچ کر بے ہوشی کی طرف جا رہا تھا۔ کوتوال نے اب اسے اور اذیت دینے کے لیے اپنے سامنے ڈھیروں کھانا کھا رکھا، پھر اس کی طرف دیکھ کر بولا، تمہیں بھی بھوک لگ رہی ہوگی، تمہارے بچے بھی بھوک سے بلبلا رہے ہوں گے، مگر تم کتنے بد نصیب ہو نا، خود کھانا بھی نہیں کھا سکتے اور نہ اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہو۔ دیکھو میرے سامنے کتنا ڈھیر سارا کھانا موجود ہے، یہ کھانا میں خود کھاؤں گا۔ وہ شخص یہ سن کر خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ گڑ گڑاتے ہوئے اس نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ ہمیں ان ظالم لوگوں سے بچا، ہمارے ملک کا بادشاہ بھی ظالم ہے اور یہ کوتوال بھی، یا اللہ تو بڑا غفور و رحیم ہے، میری حالت پر کرم فرما۔ کوتوال نے یہ سنا تو غصے سے بھڑک اٹھا۔ اس نے ایک سپاہی کو کہا کہ کوڑا لے کر آئے اور حکم دیا کہ اس آدمی کو اتنے کوڑے مارو کہ یہ برداشت بھی نہ کرنے پائے، اور پھر گڑ گڑا کر معافیاں مانگے۔ اتنے میں ایک سپاہی کوڑا لے آیا
کوتوال نے کوڑا ہاتھ میں لیا، اسے لہرانے لگا۔ اس آدمی کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا، وہ تھر تھر کانپنے لگا اور بے ہوش ہو گیا۔ کوتوال یہ دیکھ کر رک گیا، وہ سوچنے لگا کہیں یہ شخص خوف سے مر تو نہیں گیا ہے، اگر ایسا ہو گیا تو پھر اس کی خیر نہیں، بادشاہ اسے بھی سخت سزا دے گا۔ اسے تو اس شخص کو بادشاہ کے حضور پیش کرنا تھا۔ کوتوال کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اسے لینے پڑ چکے تھے۔ اس شخص کا جسم بالکل ساکت زمین پر پڑا تھا۔ کوتوال نے جھک کر دیکھا، اس شخص کا سانس چل تو رہا تھا مگر بہت آہستہ آہستہ۔ کوتوال نے فوراً پانی لانے کا کہا، پھر اس نے شخص کے منہ پر پانی کے کچھ چھینٹے مارے۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص کسمسا کر آنکھیں کھولنے لگا۔ کوتوال کی جان میں جان آ گئی۔ وہ شخص پھٹی پھٹی نگاہوں سے کوتوال کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس شخص کے ہوش میں آتے ہی کوتوال اپنی جگہ پر جا بیٹھا۔ وہ بال بال بچ گیا تھا۔ اگر بادشاہ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے اس شخص کی موت ہو جاتی تو اس کو سخت سزا ملنی تھی۔ کوتوال کی اب جان میں جان آ گئی تھی۔ اس کے حواس بحال ہوئے تو اس نے سپاہیوں سے کہا کہ اس کو قید خانے کی کوٹھڑی میں بند کر دو۔ کچھ دیر بعد اسے شاہی محل لے جایا جائے گا، جہاں بادشاہ اس کی قسمت کا فیصلہ کرے گا۔ اس شخص کو لے جا کر کوٹھڑی میں بند کر دیا گیا۔ پھر دوپہر ڈھلے اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس وقت دربار میں نان بھائی بھی موجود تھا۔ وہ ایک طرف افسردہ کھڑا تھا۔ وہ شخص دربار میں بیڑیاں پہنے ہوئے بادشاہ کے سامنے کھڑا تھا اور اسے قہر آلود نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص تھر تھر کانپ رہا تھا اور بادشاہ سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ بادشاہ غرور و تکبر سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور نان بھائی سر جھکائے ایک طرف کھڑا تھا۔ بادشاہ نے پہلے نان بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا اس شخص نے تمہاری دکان سے روٹیاں چرائی تھیں؟ نان بھائی دل میں فیصلہ کر چکا تھا اور اس نے پرعزم لہجے میں کہا، عالیجا اس شخص نے میری دکان سے روٹیاں نہیں چرائی تھی بلکہ اس نے روٹیاں خریدی تھیں۔ یہ چونکہ جلدی میں تھا اس لیے باقی پیسے لینا بھول گیا۔ میں اس کے پیچھے اس لیے بھاگا کہ اس کے پیسے لوٹا سکوں، مگر کوتوال صاحب کو غلط فہمی ہوئی اور یہ شخص کو پکڑ کر لے آئے۔ وہ شخص یہ سنتے ہی چونک اٹھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ بادشاہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس شخص پر چوری کا الزام ثابت نہ ہوا، ورنہ بادشاہ اسے موت کی سزا ہی دیتا۔ بادشاہ نے مجبوراً اس شخص کو چھوڑ دیا۔ نان بھائی اس شخص کو لے کر محل سے باہر نکل آیا اور اس سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگا، بھائی مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تمہیں بہت ساری مصیبت اٹھانا پڑی۔ وہ شخص نان بھائی کے قدموں میں گر گیا۔ نان بھائی نے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا اور اسے لے کر اپنی دکان کی طرف روانہ ہو گیا۔ فاران نیند سے بیدار ہو چکا تھا۔ وہ تیار ہو کر گھر سے باہر نکلا اور اس راستے کی طرف چل پڑا جس طرف اس کے ساتھیوں نے آنا تھا۔ جب وہ مقررہ جگہ پر پہنچا تو حارث کو اپنا انتظار کرتے ہوئے پایا۔ حارث اسے دیکھتے ہی جلدی سے اس کی طرف بڑھا۔ اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ فاران اسے دیکھتے ہی بولا، حارث کیا کوئی خاص بات ہوئی ہے کہ تم بہت خوش دکھائی دے رہے ہو؟ حارث نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں فاران، بہت ہی خاص بات ہے۔ پہلے بات تو یہ ہے کہ میں نے صبح بیدار ہو کر شہر بھر کا چکر لگایا ہے۔ میں جس طرف بھی گیا ہوں، جہاں بھی گیا، جہاں اسلحہ خانہ ہے اور شاہی گوداموں کی طرف بھی گیا ہوں، ابھی تک کسی کو اسلحے اور اناج کی چوری کا ذرا بھی پتہ نہیں چلا، ورنہ ان دونوں جگہوں پر افراتفری ہوتی۔ وہاں تو سب کچھ معمول کے مطابق تھا، سب لوگ خوش اور مطمئن تھے۔ میرا خیال ہے کہ آج رات پھر کارروائی کی جائے، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی۔ اگر محافظوں کو اس چوری کا پتہ چل بھی گیا تو زیادہ سے زیادہ وہ چکنا ہو جائیں گے، وہ اس کی بھنک بادشاہ کو بالکل نہ پڑنے دیں گے، کیونکہ اس طرح تو وہ خود مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ بہتر یہی ہوگا کہ وہ خاموشی رہیں گے۔ یہ سن کر فاران کے لبوں پر بھی مسکراہٹ رنگ گئی۔ حارث نے اسے بڑی اچھی خبر سنائی تھی۔ اس کی تجویز بھی مناسب تھی کہ آج رات پھر اسلحہ خانہ پر اور اناج کے گوداموں پر دعویٰ بولا جائے۔ جب ان کے پاس اسلحہ اور اناج جمع ہو جائے تو پھر وہ اپنے ساتھ اور لوگوں کو ملا کر بادشاہ کے محل پر حملہ کر دیں گے اور اسے قتل کر دیں گے، یا پھر اسے قید خانے میں ڈال دیں گے۔
اس کے بعد فاران کچھ سوچتے ہوئے بولا، تم کچھ اور بھی کہنا چاہتے تھے؟ میرا خیال ہے کہ وہ بھی بڑی اہم خبر ہوگی، اب جلدی جلدی سے وہ بھی بتا دو۔ حارث پرجوش لہجے میں بولا، لوگوں کے دلوں میں بادشاہ کے خلاف نفرت کا بیج بویا جا چکا ہے۔ آج ایک بڑا ہی عجیب واقعہ رونما ہوا جس نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے یقین ہو چکا ہے کہ لوگ اب بادشاہ سے چھٹکارا پانے کے لیے بے تاب ہو رہے ہیں۔ وہ بادشاہ کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکے۔ لوگوں کے دلوں میں اندر ہی اندر لاوا پک رہا ہے اور کسی دن یہ آتش فشاں کی طرح پھٹ جائے گا۔ فاران نے یہ سنا تو اس کا تجسس بڑھ گیا۔ اس نے بے چین ہو کر کہا، اب بتاؤ گے بھی کہ یوں ہی پہیلیاں بجھواتے رہو گے؟ جلدی سے بتاؤ کہ کیا ہوا۔ حارث اسے لے کر ایک برگد کے درخت کے سائے میں آ کر بیٹھ گیا اور بولا، آج بھوک سے مارا ایک شخص اپنے بچوں کے لیے بازار میں آیا۔ اس کے پاس پھوٹی کوڑی تک نہ تھی۔ گھر میں اس کے معصوم بچے بلک رہے تھے۔ اس نے بچوں کو بھوک سے تڑپتا دیکھا تو ایک نان بائی کی دکان کے قریب جا کر اسے آنکھیں بچا کر اس کی روٹیاں چرا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اتنا کہہ کے حارث رکا اور فاران نے بات کی طرف توجہ دی کیونکہ اس میں بہت دلچسپی پیدا ہو چکی تھی۔ وہ بے تابی سے بولا کہ پھر کیا ہوا؟ جلدی بتاؤ، میں آگے سننے کے لیے بے قرار ہوں۔ حارث نے فاران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نان بھائی نے اس شخص کو روٹیاں چراتے دیکھ لیا تھا۔ اس شخص پر اسے بڑا غصہ آیا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ شخص آگے آگے تھا۔ جب نان بھائی نے شور مچایا تو لوگ بھی اس کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے، اور پھر اس کے بعد وہاں پر ایک کوتوال بھی آ پہنچا۔ وہ بھی بادشاہ کی طرح ظالم اور سفاک انسان تھا۔ اس نے اس شخص کو قابو کر لیا اور اپنی کوتوالی میں لے جانے لگا۔ اس نے اس شخص کو گرفتار کیا اور اپنے کوتوالی لے جانے لگا کہ بادشاہ کے حضور پیش کرے گا۔ اس شخص نے کافی منت سماجت کی۔ نان بھائی نے بھی روکا کہ اس نے میری ہی چوری کی ہے، یہ مجبور تھا، اس کو بادشاہ پھانسی پر چڑھا دے گا، خدا کے لیے اس کو معاف کر دو۔ لیکن اس نے ایک بات بھی نہ سنی اور اس کو ساتھ لے گیا۔ اب بادشاہ کے دربار میں جب لے کے گیا تو وہاں پر نان بھائی بھی پہنچ چکا تھا۔ جب بادشاہ نے دونوں پر فرد جرم عائد کرنے سے پہلے نان بھائی سے پوچھا کہ کیا تمہاری واقعی چوری ہوئی تھی؟ نان بھائی نے جواب دیا کہ عالی جا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، کوتوال کو بھی غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ یہ شخص روٹیاں چوری نہیں کر رہا تھا۔ اس نے روٹیاں خریدی اور اپنے باقی پیسے لیے بغیر ہی وہاں سے چل دیا۔ میں اس کے پیچھے اس لیے بھاگ کھڑا ہوا کہ یہ جلدی جلدی اپنے بچوں کی بھوک کو مٹانے کے لیے اپنے گھر جانا چاہتا ہے۔ کیا؟ فاران حیرت سے چلایا۔ اسے تو یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ نان بھائی نے ایسے کہا ہوگا۔ آخر وہ پوچھ بیٹھا کہ پھر کیا ہوا اور نان بھائی نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے جلدی جلدی بتاؤ۔ نان بھائی نے تو موقع پر ہی کوتوال سے کہا تھا، لیکن اس نے ایک بھی نہیں مانی تھی۔ اس لیے نان بھائی نے اپنی اس غلطی کی تلافی کرنے کے لیے ایسا کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ انتہائی غریب شخص ہے اور اس کے بچے بھی گھر میں بھوک سے بلک رہے ہوں۔ فاران نے کہا کہ جو بات تم نے مجھے سنائی ہے، اسے سن کر میرا دل یقین میں مبتلا ہو چکا ہے کہ ہم اس بادشاہ سے ضرور چھٹکارا حاصل کر دیں گے، کیونکہ لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں۔ اتنے میں ان کے ساتھی ان کے قریب پہنچ چکے تھے۔ وہ سب حشاش بشاش نظر آ رہے تھے۔ لگتا تھا کہ رات خوب جی بھر کر سوئے ہیں۔ اس وقت ان کے چہروں پر تازگی تھی جو اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ انہوں نے ڈٹ کر ناشتہ کیا ہے۔ اب ان کے چہروں پر کوئی نکاہت موجود نہ تھی۔ وہ آ کر ان کے قریب بیٹھ گئے۔ فاران اور حارث دونوں ان کا پرتپاک استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ان کی سب کی نظریں بھی فاران اور حارث کی طرف تھی۔ فاران نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لگتا ہے کہ کل کی مہم سے آپ لوگ مطمئن ہیں۔ اب ہم آج کا پروگرام مرتب کریں گے۔ آج شام تک آپ نے ایک کام کرنا ہے، وہ یہ کہ آپ اپنے ساتھ مزید نوجوانوں کو ملانے کی کوشش کریں گے۔ یاد رہے کہ اس میں احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا ہے۔ اگر ایک نے بھی غلط قدم اٹھا لیا تو سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ آپ لوگ جائیں اور اپنا کام شروع کر دیں۔ رات کو اس جگہ پر ہی ملاقات ہوگی۔
پھر ہم اسلحہ اور اناج حاصل کریں گے۔ سب نوجوانوں نے اس بات میں سر ہلا دیے، پھر وہاں سے چلے گئے۔ اب حارث نے فاران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، فاران اب تم کیا سوچ رہے ہو؟ کیا تم نے نئی منصوبہ بندی کی ہے؟ فاران نے دور دیکھتے ہوئے کہا، فی الحال کچھ ایسا تو نہیں سوچا، ہاں اب فرصت ملی ہے تو کچھ سوچتا ہوں۔ مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ ہماری پہلی مہم اتنی آسانی سے کامیاب ہو گئی ہے اور کسی کو اس کی کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی۔ حارث نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے پوچھا، کیا آج رات پھر اسلحہ خانہ اور اناج کے گوداموں پر دھاوا بولنا ہے؟ یہ نہ ہو کہ محافظ چکنا ہو چکے ہوں، انہوں نے اسلحہ اور اناج کی چوری کا ذکر کسی سے کیا ہی نہ ہو، مگر اب وہ ہوشیار ہوں گے۔ فاران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں ایسا بھی ممکن ہے کہ محافظوں نے اسلحہ اور اناج کی چوری کی کسی کو بھنک نہ پڑنے دی ہو، کیونکہ اس طرح ان پر بادشاہ کا عتاب نازل ہوتا، بادشاہ ان سب کی گردنیں اڑا دیتا۔ ہاں ایسا ممکن ہے۔ یہ کہہ کر پھر فاران نے خاموشی سے ایک لمبا سانس لیا اور بولا کہ کچھ بھی ہو، ہمیں اس اسلحہ اور اناج کی شدید ضرورت ہے۔ جب تک لوگ پرسکون نہ ہوں گے وہ اپنا کام بہتر طور پر نہیں کر سکیں گے، ہمیں احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ فاران تو چاہتا تھا کہ یہ کام جلد از جلد نمٹ جائے اور لوگوں کو اس ظالم بادشاہ سے چھٹکارا مل جائے۔ حارث نے فاران کو خاموش دیکھا تو اسے پوچھنے لگا کہ کیا بات ہے، کیا کوئی الجھن یا پریشانی ہے؟ فاران نے لکڑی کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے سے زمین کو کروڑتے ہوئے کہا، ابھی کوئی پریشانی تو نہیں، البتہ ایک الجھن ضرور ہے جس کی وجہ سے میں ذرا الجھ گیا ہوں۔ حارث نے یہ سنا تو اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ غور سے دیکھنے لگا، کیا بات ہے؟ کوئی خاص الجھن نہیں میرے دوست، میں تو بس سوچ رہا ہوں کہ ہم اور ہمارے ساتھی لڑائی کے فن سے آشنا نہیں ہیں، جبکہ بادشاہ کے پاس تربیت یافتہ فوج اور محافظ ہے۔ کہیں ہمارے جوان لڑائی سے جی نہ چرائیں، ان کے سامنے اپنی ہمت نہ ہار بیٹھیں، ان کی تلواروں سے خوفزدہ نہ ہو جائیں۔ بس اسی وجہ سے تھوڑا سا الجھ گیا ہوں۔ حارث یہ سن کر ایک سرد سانس لے کر بولا، اس بارے میں تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا۔ واقعی یہ تو پریشانی والی بات ہے۔ اگر ان کے ساتھی دشمن سے ڈر گئے تو ان کا سارا منصوبہ ناکام ہو جائے گا، یوں وہ بادشاہ کے عتاب کا شکار ہو جائیں گے۔ حارث جانتا تھا کہ بادشاہ بہت ظالم ہے، وہ انہیں کسی طور پر معاف نہیں کرے گا اور ان سب کی گردنیں ہی اڑا دے گا۔ حارث کچھ دیر تو سوچ میں مگن رہا، پھر بولا، فاران جو ہونا تھا وہ ہو کر ہی رہے گا۔ جب ہم اتنی زیادہ مشکل میں اپنے آپ کو ڈال چکے ہیں تو ہو نہ ہو ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ہم اس بادشاہ کا خاتمہ کر کے ہی دم لیں گے۔ فاران یہ سن کر اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹہلتے ٹہلتے کچھ سوچنے لگا۔ اس کے بعد وہ پلٹ کر حارث کی طرف آیا اور پرعزم لہجے میں بولا، حارث تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم بادشاہ اور اس کے سپاہیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ یوں بھی تو موت ایک دن آ کر ہی رہنی ہے، پھر موت سے ڈرنے کا کیا فائدہ؟ ہم مردانہ وار موت کے قدموں پر قدم رکھ کر چلیں گے اور دلیری سے مقابلہ کریں گے۔ گھٹ گھٹ کر جینے سے ایک باری مر جانا بہتر ہے۔ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ حارث نے یہ سنا تو چونک کر فاران کی طرف دیکھنے لگا۔ فاران کے چہرے پر ایک عزم تھا، اطمینان تھا، وہ ایک نیک مقصد کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ حارث چند قدم آگے بڑھا اور فاران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، فاران میرے دوست ایسا ہی ہوگا، ہمارے قدم آگے بڑھ چکے ہیں، اب یہ قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے، چلو اب یہاں سے چلتے ہیں۔ پھر دونوں دوست وہاں سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں فاران نے حارث کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چلو پہلے سنان بھائی سے تو مل لیں، اس کا شکریہ ادا کریں، شاید وہ ہماری کچھ مدد کر سکے۔ وہ دونوں دوست سنان بھائی کی دکان کی طرف روانہ ہو گئے۔ نان بھائی اپنی دکان پر موجود تھا اور لوگوں کو کھانا فروخت کر رہا تھا۔ دونوں اس کی دکان کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے۔ جب نان بھائی کی نظر ان پر پڑی تو وہ سمجھا کہ شاید یہ دونوں بھی کھانا لینے کے لیے آئے ہیں۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے خوش اخلاقی سے بولا، تمہیں کیا چاہیے، باہر کیوں کھڑے ہو؟ اندر آ جاؤ بھائی۔ اس وقت دکان میں زیادہ رش نہیں تھا،
لوگ نان بھائی کو پیسے دے کر کھانا خرید رہے تھے۔ فاران چند قدم آگے بڑھا اور نان بھائی سے بولا، بھائی فارغ ہو لو، ہمیں تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں، امید ہے کہ تم انکار نہیں کرو گے۔ یہ سن کر نان بھائی نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، اور اس کے بعد پھر اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ وہ سوچنے لگا تھا یہ کہ نوجوان کون ہے اور اسے کیا چاہتے ہیں۔ وہ وقفے وقفے سے ان کی طرف دیکھ لیتا۔ وہ دونوں خاموشی سے نان بھائی کی طرف دیکھ رہے تھے جو جلدی جلدی اپنا کام نمٹا رہا تھا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ نان بھائی ان کی وجہ سے کسی الجھن کا شکار ہو چکا ہے۔ وہ کچھ پریشان سا دکھائی دے رہا تھا۔ پھر ہی کچھ دیر کے بعد وہ اپنے کام سے فارغ ہو گیا۔ پھر اس نے ان دونوں کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ دونوں نپے تلے قدموں سے چلتے ہوئے نان بھائی کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ نان بھائی نے بڑے غور سے ان کے سر سے لے کر پاؤں تک ان کا جائزہ لیا اور سوچ میں ڈوب گیا۔ فاران جانتا تھا کہ نان بھائی الجھن کا شکار ہے۔ وہ اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بولا کہ محترم، آپ پریشان نہ ہوں، ہم نہ تو شاہی کارندے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کے جاسوس۔ ہم بھی آپ کی طرح سیدھے سادے شہری ہیں۔ حکومت اور بادشاہت سے ہمارا کوئی دور دور کا بھی تعلق نہیں۔ آج آپ نے جو نیکی کا کام کیا ہے اس سے ہم لوگ بہت متاثر ہوئے ہیں۔ ہمارے دلوں میں آپ کا احترام بڑھ گیا ہے۔ اتنا کہہ کر فاران دم بھر کے خاموش ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ نان بھائی کے چہرے پر اطمینان پھیل چکا ہے۔ اس نے گہری نظروں سے فاران کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم کہہ رہے تھے کہ مجھ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، جلدی بتاؤ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں تمہاری وجہ سے بڑی ہی الجھن کا شکار ہوں۔ نان بھائی کی بات سن کر فاران نے کہا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے اس مظلوم شخص کی مدد کس جذبے کے تحت کی؟ یہ سن کر نان بھائی نے حیرت سے فاران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے انسانیت کے ناطے اس شخص کی مدد کی ہے۔ اس شخص نے اپنے بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے روٹیاں چرائی تھی، اور میرے نزدیک یہ کوئی جرم نہیں، بلکہ اصل جرم تو یہ تھا کہ ہم کسی کو بھوک سے تڑپتا ہوا دیکھیں، اس کی مدد نہ کریں اور اس سے نظریں چرا لیں تو ہم صحیح مجرم ہوں گے۔ فاران اور حارث پر نان بھائی کی اس بات کا گہرا اثر ہوا۔ نان بھائی واقعی نیک انسان تھا۔ انہیں یہ سمجھنے میں بالکل دیر نہ لگی کہ اس کا دل ہمدردی اور نرمی سے بھرا ہوا ہے۔ یہ نان بھائی ان کے کام کا آدمی تھا۔ اگر وہ اس کے ساتھ مل جاتا تو انہیں بڑا سہارا مل سکتا تھا۔ وہ اس نان بھائی کی مدد سے اپنی قوت میں اضافہ کر سکتے تھے۔ اس طرح کے نان بھائی کے پاس طرح طرح کے لوگ آتے ہوں گے، اس سے باتیں بھی کرتے ہوں گے، یوں سے لوگوں کے خیالات کا بھی پتہ چلتا ہوگا۔ اب فاران نے احتیاط سے دائیں بائیں دیکھا۔ نان بھائی کو یہ حرکت عجیب سی معلوم ہوئی۔ اسے وہ کوئی مشکوک انسان لگ رہا تھا۔ اسے یہ بھی خدشہ تھا کہ یہ بادشاہ کو کوئی جاسوس ہی نہ ہو جو اس کی مخبری کرنے کے لیے آیا ہو۔ اس لیے وہ محتاط ہو گیا اور غور سے فاران کی طرف دیکھنے لگا۔ فاران بھی اس کے دل کی بات بھانپ چکا تھا، اس لیے وہ سنبھل گیا اور بولا، آپ جو سوچ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ میں نہ تو بادشاہ کا مخبر ہوں اور نہ ہی میں آپ کا دشمن ہوں۔ میں بھی آپ کی طرح بادشاہ کے ظلم سے بہت تنگ آ چکا ہوں اور اس بادشاہ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر نان بھائی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ حیرت بھری نظروں سے فاران کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر اس نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا، آخر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں تمہارے کس کام آ سکتا ہوں؟ میں تمہاری مدد کر کے کس طرح سے خوشی حاصل کروں گا؟ اب فاران مطلب کی بات پر آ گیا اور بولا، محترم میں چاہتا ہوں آپ رہنمائی فرمائیں، ہماری مدد کریں تاکہ ہم اس ظالم بادشاہ سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ آپ کیونکہ بازار میں ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں بھانت بھانت کے لوگ آپ کے پاس آتے جاتے ہیں، آپ کو ان کے خیالات کا بھی پتہ چلتا رہتا ہوگا۔ ہم آپ کی معلومات کی روشنی میں کوئی بہتر قدم اٹھا سکتے ہیں۔ نان بھائی نے متحیرانہ لہجے میں پوچھا، آخر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نہیں جانتا کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں، فاران نے بلا جھجک کہا۔ ہم بادشاہ کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ اس کے ظلم سے نجات حاصل کر سکیں۔ اب نان بھائی نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ کچھ جھجک رہا تھا، وہ کھل کر بات نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کیا ان نوجوانوں پر اعتماد کر لے یا ان کی مدد کرنے سے انکار کر دے؟ وہ خاموشی سے دونوں کی طرف دیکھے جا رہا تھا اور ایک عجیب سے شش و پنج میں مبتلا تھا۔ فاران نے کہا، محترم آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں۔
آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، آپ ہم پر اعتماد کریں، ہم آپ کے مشوروں کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، کیا آپ ظالم کے خلاف ہماری مدد نہیں کریں گے؟ یہ سن کر نان بھائی نے کہا، اے نوجوان، میں بادشاہ کا مقابلہ کرنے کی خود میں جرأت نہیں پاتا، تم جانتے ہو کہ بادشاہ بہت ظالم ہے، اگر اسے بھنک پڑ گئی تو وہ ہم سب کی کھال کھنچوا دے گا، اس لیے اس خیال کو اپنے دل سے نکال دو۔ یہ سن کر فاران پرعزم لہجے میں بولا، محترم، اس سلسلے میں ایک عملی قدم اٹھا چکے ہیں، اور نہ صرف ہمیں اس میں کامیابی ہوئی ہے بلکہ ہمارے لیے راستہ بھی ہموار ہو گیا ہے۔ دوسرا قدم ہم نے آج رات کو اٹھانا ہے، مجھے امید ہے کہ ہمیں اس میں بھی کامیابی ہوگی۔ نان بھائی نے حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر اسے پوچھنے لگا کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ اس کے بعد فاران نے ساری بات نان بھائی سے دہرا دی۔ نان بھائی نے نوجوان کی بات سنی تو ایک گہرا سانس لینے کے بعد بولا کہ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب فاران نے نان بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے سرگوشیانہ انداز میں کہا، ہم بادشاہ کے خلاف بغاوت کر کے اسے تخت سے اتار دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں اسلحہ اور اناج کی ضرورت تھی۔ اسلحہ بادشاہ کی فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے اور اناج غریب لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے۔ کل ہم نے اپنی مہم کا آغاز کیا تھا۔ رات کے وقت ہم نے چند سپاہیوں کے ہمراہ پہلے اناج کے گوداموں پر چھاپا مارا تھا اور وہاں سے سینکڑوں اناج کی بوریاں لے کر فرار ہو گئے تھے، اور پھر اسی طرح سے ہم نے اسلحہ خانے پر حملہ کر کے اس کو بھی لوٹ لیا تھا۔ اس کے بعد فاران خاموش ہو چکا تھا۔ اس کے بعد حارث بولا، محترم، اس وقت وہاں محافظ تھے، مگر ہم نے محافظوں کی موجودگی میں حملہ کیا، وہاں سے اسلحہ اور اناج لے کر فرار بھی ہوئے، اور محافظ ہمارا بال بیکا بھی نہ کر سکے۔ اس بار نان بھائی کے چہرے پر حیرت نظر آ رہی تھی۔ وہ غیر یقینی انداز میں بولا، تمہاری باتیں مجھے حیران کیے جا رہی ہیں، یہ بھلا کس طرح ہو سکتا ہے کہ تم محافظوں کی موجودگی میں اسلحہ اور اناج لوٹ کر اتنی آسانی سے نکل آئے؟ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو بادشاہ کے مخبر شہر بھر میں چوروں کا سراغ لگاتے پھرتے، مگر ایسی کوئی بات دیکھنے میں نہیں آئی، اس لیے تمہاری بات پر مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اب فاران نے سرگوشیانہ انداز میں اسے پورا واقعہ سنایا۔ نان بھائی کی حیرت کی انتہا نہیں اٹھی تھی، وہ ان نوجوانوں کی عقل پر اش اش کر اٹھا تھا۔ نان بھائی نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بولا کہ بتاؤ تم مجھ سے کس طرح کی مدد چاہتے ہو؟ میں تمہاری ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہارے اس منصوبے میں تمہارا پورا ساتھ دوں گا، اس کے لیے میری جان بھی حاضر ہے۔ فاران اسے اپنا سارا منصوبہ بتانے لگا۔ نان بھائی جوں جوں سنتا جا رہا تھا اس کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی، اسے ان نوجوانوں پر بے تحاشا پیار آ رہا تھا۔ وہ مظلوم لوگوں کے حق کے لیے ایک جنگ لڑ رہے تھے، انہیں اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ ایک نیک مقصد کے لیے وہ سب کچھ کر رہے تھے، اس لیے انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا اور مظلوموں کی مدد ضرور کرتا ہے۔ فاران نے نان بھائی سے کہا، آپ کے پاس لوگ آتے رہتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ زیادہ قابل اعتماد ہوں گے جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتے ہیں، ہمیں ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے، ایسے ہی لوگ ہماری قوت بن سکتے ہیں، انہی لوگوں سے ہماری طاقت بڑھ سکتی ہے، وہ ہمارے ساتھ مل کر بادشاہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ نان بھائی یہ سن کر سر ہلاتے ہوئے بولا، ہاں، اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مجھے تم پر مکمل اعتماد ہے، اس ظالم بادشاہ سے چھٹکارا پانا ہر شخص کی دلی تمنا ہے۔ اس بار حارث نے آگے بڑھ کر کہا، آپ اپنے قابل اعتماد لوگوں سے اس سلسلے میں بات کریں، لوگوں کو بادشاہ کے خلاف بغاوت پر اکسائیں، ہم سب مل کر بادشاہ پر بھرپور حملہ کریں گے اور انشاءاللہ بادشاہ پر فتح پا لیں گے۔ نان بھائی نے جذباتی لہجے میں کہا، تم فکر نہ کرو میرے جوان دوستو، میں ایسا ہی کروں گا، اللہ نے چاہا تو ہم اپنے مقصد میں ایک دن ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ دن جلد آئے گا جب ہم اس بادشاہ کو ہٹا دیں گے اور ہمیں اس کے ظلم سے نجات مل جائے گی۔ آج ہی میں اپنا کام شروع کر دوں گا۔ یہ سن کر دونوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے، انہیں یقین ہی نہ آ رہا تھا یہ کام اتنی آسانی سے ہو جائے گا۔ وہ نان بھائی سے رخصت لے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ نان بھائی نے دونوں دوستوں کے ساتھ بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا
پھر دونوں نان بھائی کی دکان سے باہر آ گئے۔ خوشی سے ان کے چہرے کھل اٹھے تھے۔ شام کا اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اب انہیں رات کے حملے کی تیاری کرنا تھی۔ آج وہ گوداموں پر بھرپور حملہ کرنا چاہتے تھے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ جتنا زیادہ اسلحہ سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں۔ ہو سکتا ہے پھر انہیں اتنی آسانی سے اس موقع کو دوبارہ حاصل نہ ہو سکے، کیونکہ اگر محافظ اس کی تھوڑی سی بھی بھانپ لیتے تو نئی مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ ہو سکتا تھا پھر بادشاہ کے جاسوس چاروں طرف پھیل جائیں گے اور ان کے لیے کام کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اب دونوں خوشی خوشی اپنے گھروں کو چلے گئے۔ فاران بے چینی سے رات گہری ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ یوں یوں وقت گزرتا جا رہا تھا، اس کی بے چینی پہلے سے زیادہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ جب گہری رات ہو گئی تو وہ اپنے گھر سے نکلا۔ گھوڑا گاڑیاں وہ پہلے ہی تیار کر چکا تھا۔ وہ جلدی سے اسے برگد کی درخت کی طرف چل پڑا، جہاں پر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورے کے لیے جمع ہوتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ برگد کے درخت کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اب اسے وہاں پہنچنے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ حارث بھی آ گیا۔ اب دونوں دوست اپنے باقی ساتھیوں کا انتظار کرنے لگے۔ وقفے وقفے سے ساتھی وہاں پر جمع ہو رہے تھے۔ جب رات گہری ہو گئی تو سب وہاں پر جمع ہو گئے۔ اب فاران انہیں ساری بات سمجھانے لگا۔ پھر وہ چند ساتھیوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر کی طرف لے کر روانہ ہوا۔ گھر پہنچ کر سارے گھوڑا گاڑیاں وہاں سے لے کر اسی برگد کے درخت کی طرف روانہ ہو گئے۔ فاران کے ساتھی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر وہ سب دوبارہ اسلحہ خانہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ اسلحہ خانہ سے کچھ فاصلے پر پہنچے تو گھوڑا گاڑیوں سے نیچے اتر آئے۔ اب انہوں نے گھوڑا گاڑیاں وہیں کھڑی کر دی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اسلحہ خانہ کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کی قسمت اچھی تھی کہ آج بھی اسلحہ خانہ کے محافظ کل کی طرح گہری نیند سو رہے تھے۔ موقع غنیمت تھا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے اور فاران نے آج پھر اس محافظ کی طرف بڑھنا چاہا جس کے پٹکے سے اس نے چابیاں نکالی تھی۔ فاران اس کے پٹکے سے چابیاں نکالتے ہوئے جھکا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ فاران بالکل نہ گھبرایا۔ اس نے برق رفتاری سے اس کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ محافظ فاران کی باہوں میں تڑپنے لگا تھا۔ فاران کو معلوم تھا کہ اگر محافظ کے حلق سے ہلکی سی بھی آواز نکل آئی تو اس کے باقی ساتھی بھی جاگ جائیں گے، وہ بڑی مشکل میں پھنس جائیں گے۔ فاران پوری قوت سے اس کا گلا دبا رہا تھا۔ محافظ تڑپ رہا تھا۔ اس کے حلق سے کوئی آواز نہ نکلی۔ پھر چند لمحوں کے بعد وہ ساکت ہو چکا تھا۔ فاران نے اس کے پٹکے سے چابیوں کا گچھا نکالا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ وہ خود جلدی سے اسلحہ خانے کے صدر دروازے کی طرف بڑھا۔ تالا کھلتے ہی دروازہ کھول کر اسلحہ خانے کے اندر گھس گیا اور اس کے ساتھی بھی اندر آ گئے۔ پھر وہ اسلحہ اٹھا اٹھا کر باہر لانے لگے۔ جب گھوڑ گاڑیاں اسلحہ سے بھر گئیں تو ان کا دروازہ بند کر کے تالا لگایا اور چابیاں مردہ محافظ کے پٹکے میں رکھ دی اور خود تیز تیز چلتا ہوا گھوڑا گاڑیوں کے قریب پہنچ گیا۔ آج کی مہم بھی کامیاب ہو چکی تھی، مگر آج ایک محافظ کی جان لینی پڑ گئی تھی۔ اب فاران کو یہ فکر لاحق ہو گئی تھی، صبح یہ محافظ مردہ پایا گیا تو افراتفری پھیل جائے گی۔ اس کی موت کی وجہ دریافت کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ اسلحہ خانہ کھول کر اسے دیکھا جائے اور ایک باریک بینی سے جائزہ لیا جائے۔ یوں اسلحہ کی چوری چھپی نہ رہ جائے گی، پھر پورے شہر کی شامت آ جائے گی۔ بہرحال اب تو ہو چکا تھا، اب جو ہوتا دیکھا جائے گا۔ وہ اسلحہ سے بھری ہوئی گھوڑا گاڑیوں کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس اسلحہ کو گھر میں چھپانا عقل مندی نہیں تھا۔ فاران گھوڑا گاڑیاں لے کر قریبی پہاڑیوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ ان پہاڑیوں میں بڑی بڑی غاریں تھیں۔ فاران نے اسلحہ ان غاروں میں چھپانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسلحہ ان غاروں میں چھپانے کے بعد فاران نے کل والا لوٹا ہوا اسلحہ بھی گھر سے لا کر وہیں پر چھپا دیا۔ غلہ اور اناج بھی وہیں پر لے آیا۔ اب ان کا رخ جنگل کی طرف تھا، جہاں غلے کے گودام تھے۔ فاران نے فیصلہ کیا کہ اگر کسی محافظ سے مٹ بھیڑ ہو گئی تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وقت سے پہلے ان کے منصوبے کا کسی کو علم ہو سکے۔ وہ آخری لمحے تک اپنے منصوبے کو خفیہ رکھنا چاہتا تھا۔ اب اس کا رخ شاہی گوداموں کی طرف تھا۔ گوداموں سے کچھ فاصلے پر پہنچ کر انہوں نے گھوڑا گاڑیاں روکیں، پھر گھوڑا گاڑیوں سے اتر کر
بڑی احتیاط سے آگے بڑھنے لگے۔ اب شاہی گودام ان کی نظروں کے سامنے تھے۔ محافظ آج بھی گہری نیند سو رہے تھے۔ فاران نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس کا مطلب تھا کہ شاہی محافظوں کو غلے کی چوری کا علم نہیں ہو سکا تھا۔ یہ بہت اچھی بات تھی۔ وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہے تھے، ہلکی سی بھی آہٹ پیدا نہ ہونے دے رہے تھے۔ آج وہ کل سے زیادہ احتیاط سے کام لے رہے تھے۔ آخر چابیاں حاصل کر کے شاہی گوداموں کے تالے کھولے گئے۔ پھر دھڑ دھڑ اناج کی بوریاں بڑی احتیاط سے باہر لائی جانے لگیں۔ ان بوریوں کا گھوڑا گاڑیوں پر لادے جانے کا واقعہ بڑا حسین تھا۔ سب لوگ خوشی خوشی اناج کو لاد رہے تھے۔ جب گھوڑا گاڑیاں اناج کی بوریوں سے بھر گئیں تو فاران نے بڑی احتیاط سے وہ چابیاں وہیں پر رکھ دی جہاں سے ان چابیوں کو لیا تھا۔ آج کی مہم بھی بڑی آسانی سے سر ہو گئی تھی۔ اب انہیں مزید اسلحہ اور اناج کی ضرورت نہیں تھی۔ جب وہ بادشاہ کے تخت سے اتار دیتے تو پھر اناج کے گوداموں میں بھرا سارا غلہ ان کے قبضے میں خود بخود ہی آ جانا تھا، جسے وہ پورے ملک میں تقسیم کر سکتے تھے۔ گھوڑا گاڑیاں پہاڑیوں کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ پھر اناج کی تمام بوریوں کو پہاڑیوں کی خفیہ غاروں میں چھپا دیا گیا۔ سب نوجوان بڑے پرجوش تھے۔ آج کا کام نہایت آسانی سے مکمل ہو چکا تھا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ اب انہیں نیند آ رہی تھی۔ وہ سب اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ فاران نے گھر پہنچ کر گھوڑوں کو گاڑیوں سے علیحدہ کیا، انہیں استبل میں باندھا۔ پھر اس نے کچھ گاڑیوں کے پہیے علیحدہ کیے اور اطمینان کرنے کے بعد سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آج وہ جی بھر کر سونا چاہتا تھا۔ آئندہ کیا کرنا ہے اس کا فیصلہ نان بھائی سے مل کر کرنا تھا۔ پہلے اسے کافی تعداد میں لوگوں کو اپنا ہم خیال بنانا تھا، انہیں اعتماد میں لینا تھا، ہر پہلو پر غور کرنا تھا۔ جب ہر طرف سے اطمینان ہو جاتا تو پھر اپنے ساتھیوں کو مسلح کر کے رات کے اندھیرے میں شاہی محل پر حملہ کر کے اس ظالم بادشاہ کو قید کرنا تھا۔ آج بستر پر لیٹے لیٹے ہی فاران کو نیند آ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ گہری نیند میں کھو گیا۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ وہ سوتا رہا۔ جب صبح کی روشنی پھیلی تو اس نے باہر لوگوں کے شور و غل کی آوازیں سنی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور وہ ان آوازوں پر غور کرنے لگا۔ یوں لگتا تھا جیسے بہت سے گھوڑے بھاگے جا رہے ہوں۔ فاران جلدی سے گھر سے باہر آیا۔ دور سے دیکھا کہ شاہی گھوڑے بھاگے جا رہے ہیں۔ فاران کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک تو وہ نیند میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا، نیند کا خمار ابھی تک تھا، ذہن بھی پوری طرح بیدار نہ ہوا تھا۔ وہ پلٹا اور گھر میں گھس گیا۔ پہلا خیال اس کے ذہن میں یہی آیا تھا کہ شاید محافظ کے قتل کی وجہ سے اس کے قاتل کی تلاش کرنے کے لیے شاہی دستے سرگرداں ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل علم سٹوری ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ ہم اپنی اگلی قسط میں بتائیں گے اس کے بعد ظالم بادشاہ کا تختہ الٹنے کے لیے نوجوانوں نے اس طرح سے کام کیا۔